الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میں سب سے پہلے آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ نے زحمت گوارا کی، مجھے یہ موقع دیا کہ میں آپ کی وساطت سے قوم تک اپنا پیغام پہنچا سکوں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ 30 نومبر کو ملتان میں پی ڈی ایم کے زیر اہتمام ایک بہت بڑا جلسہ عام ہونے جا رہا ہے، اور یہاں آج جمعیت علماء اسلام کی جنوبی پنجاب کے اضلاع اور تحصیلوں کے ذمہ داران، وہاں کی عام علاجات سب یہاں موجود ہیں اس بات کی مشاورت کے لیے کہ اس جلسے کے لیے کمپین کس طرح منظم کی جائے، دوسری پی ڈی ایم کے تمام جماعتوں کے ساتھ رابطے کرنا، ان کے ساتھ ایک مشترکہ حکمت عملی بنانا، یہ ساری چیزیں اس کا موضوع ہیں۔ ظاہر ہے جی کہ اس وقت جو ملک کے حالات جا رہے ہیں، اور اس میں آپ نے دیکھا کہ گوجرانوالہ میں ہو، کراچی میں ہو، کوئٹہ میں ہو، عوام کے ایک بہت بڑے ہجوم نے اور بہت بڑی ایک شرکت دکھائی ہے اس میں، اور موجودہ حکومت سے جس انداز سے پبلک نے بیزاری کا اظہار کیا ہے، یہ سلسلہ ظاہر ہے ہر جگہ چلتا رہے گا، اور ملتان میں بھی جب جلسہ ہوگا تو انشاءاللہ ہر جلسہ دوسرے جلسے کا ریکارڈ توڑے گا۔ تو انشاءاللہ العزیز اس حوالے سے ایک مہم چل رہی ہے، اور ہم مطمئن ہیں کہ یہ تحریک بڑی کامیابی کے ساتھ آگے بڑھے گی۔ اس وقت جو پوری امت مسلمہ کے لیے انتہائی تشویش کا اور اضطراب کا باعث ہے، وہ فرانس میں، اور پھر فرانس کی حکومت اور وہاں کے صدر کے ایما پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے دیواروں پہ لٹکائے گئے، سرکاری عمارتوں پہ لٹکائے گئے، اور جس کے خلاف پوری دنیا میں پوری امت مسلمہ اس وقت احتجاج پر ہے۔ خود فرانس کے اندر پرتشدد واقعات رونما ہوئے ہیں، اور دونوں طرف سے ایک شدت کی کیفیت پیدا ہوئی ہے۔ وقت ثابت کر رہا ہے کہ مسلمان شدت پسند نہیں ہے، بلکہ مغربی دنیا شدت پسند ہے، اور آئے روز مسلمانوں کو اشتعال دلانے کی حربے استعمال کر رہی ہے، تاکہ الزام جو ہے شدت اور اشتعال کا مسلمانوں پہ لایا جا سکے۔ تو اس اعتبار سے پاکستان میں بھی بھرپور طور پر عوام میں ایک اضطراب اور احتجاج پایا جا رہا ہے، اور ربیع الاول کے مہینے میں پاکستان کے مسلمان اور دنیا بھر کے مسلمان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کریں گے، اور جن ملکوں میں اس قسم کے نازیبہ حرکات ہو رہی ہیں اور آپ کی عزت و ناموس کے برعکس اقدامات ہو رہے ہیں آپ کے خلاف، انشاءاللہ امت مسلمہ کی وحدت کا سبب بنے گا۔ ہر مسلمان آج ایک پلیٹ فارم پر ہے، اور ہر شخص یہ سوچ رہا ہے کہ مغرب اور مغرب کی سوچ وہ انتہا پسندانہ ہے، اور وہ مسلمانوں کے ساتھ نفرت کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہی وہ چیز ہے جس کو کبھی لوگ صلیبی جنگ سے تعبیر کرتے ہیں، اور اس قسم کا اقدام جب ایک فرد کرتا ہے تو ہم ایک فرد کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں، اور حکومتوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کے خلاف کارروائی کی جائے، لیکن جب حکومت کی سطح پر ایسا اقدام ہوتا ہے تو وہ پوری امت کے خلاف ایک اعلان جنگ ہوتا ہے۔ تو امت مسلمہ سے ہماری اپیل یہی ہے کہ جتنے بھی معاہدات کاروباری حوالے سے فرانس کے ساتھ ہیں وہ سب منقطع کر دیے جائیں، اور ان کو بتا دیا جائے کہ ہم آپ سے معاشی طور پر مکمل بائیکاٹ کر رہے ہیں، اور یہ ایک احتجاج ریکارڈ کرانا ہوتا ہے۔ اس سے
ان کو ذرا احساس دلانا ہوتا ہے کہ یہ اقدامات کم از کم ایک مسلمان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں قبول کرنے اور برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جی فرمایا۔ مولانا صاحب یہ فرمائیے گا کہ کورونا کی لہر دوبارہ سے سر اٹھا رہی ہے، اگر NCOC نے فیصلہ کیا کہ جلسے جلوسوں پر پابندی لگائی جائے، کیا آپ اس کے اوپر عمل درآمد کریں گے اگر NCOC نے فیصلہ کیا؟ آپ میرے خیال میں کووڈ-19 کی بات کر رہے ہیں۔ جی کووڈ-19۔ تو ہم تو کووڈ-18 کے ساتھ نبرد آزما ہیں اور انشاءاللہ یہ جنگ جاری رہے گی۔ مولانا یہ فرما دیجیے گا کہ حکومت یہ کہتی ہے کہ 15 جنوری تک جو قومی دولت لوٹنے والے ہیں وہ جیل میں ہوں گے، جبکہ PDM کی طرف سے دسمبر کا الٹیمیٹم دیا گیا کہ دسمبر تک حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دسمبر تک PDM اپنا ہدف حاصل کر لے گی؟ دیکھیے جو حالات بن رہے ہیں اس میں تو عوام بیزار ہو چکے ہیں اور خود حکومت کو بھی اس بات کا پورا ادراک ہے کہ عوام نہ ہمیں اپنا نمائندہ حکومت سمجھتی ہے اور نہ ہی عوام ہمیں حکومت کرنے کا اہل سمجھتی ہے، کیونکہ کارکردگی کے لحاظ سے بھی پوری دنیا اس بات پر متفق ہے کہ پاکستان کی حکومت کارکردگی کے لحاظ سے بہت پیچھے چلی گئی ہے۔ عام آدمی 2 سال کے اندر براہ راست متاثر ہوا ہے ان کی معاشی پالیسیوں کے نتیجے میں۔ تو ظاہر ہے کہ حکومت نہیں ہے پاکستان میں، اور جو ہے وہ کسی بیساکھی پہ کھڑی ہے، جو ہی وہ بیساکھی ہٹتی ہے یہ نہیں ہوں گے۔ سر یہ بتائیے کہ آپ 70 سال بعد ایک ایسا ایشو جو کہ پاکستان اور ہماری بہادر مسلح افواج اور ہماری معیشت کے لیے بحران کا سبب بنا ہوا تھا، یہ ایک سامنے آپ لائے ہیں۔ اب خدشات یہ ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ یا تو PDM میں دراڑیں ڈلوائی جائیں گی یا پھر آپ کمپرومائز کر جائیں گے، کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیے مجھے تو آپ جانتے ہیں کہ میں اصولوں پر کبھی کمپرومائز کرنے والا بندہ نہیں ہوں۔ سیاست میں مصلحتیں آتی رہتی ہیں، لیکن ایک اصولی موقف جو واضح ہوتا ہے اس پر کسی قسم کی کمپرومائز، اور انہوں نے دراڑ ڈالنے کی کوشش کی کہ کراچی میں جس طرح مریم نواز صاحب کے کمرے میں وہاں پر رینجر گھسے ہیں، اور ان کا خیال یہ تھا کہ وہاں پر چونکہ صوبائی حکومت پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں ہے تو ہم اس طریقے سے مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان ایک رسہ کشی اور ایک دوسرے کو اس کے سامنے آنے کے لیے مجبور کر دیں گے، لیکن پیپلز پارٹی نے وہاں جو رویہ اختیار کیا بہت ہی دانشمندانہ تھا، اور بھرپور طور پر انہوں نے اس پر پوری PDM کا ساتھ دیا۔ اس واقعے کے خلاف پوری حکومت میدان میں آ گئی، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہاں کی پولیس نے جو رد عمل دیا ہے وہ رد عمل بہت ہی حوصلہ افزا ہے۔ تو پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا رد عمل آیا ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ عام طور پر ایسا ہونا نہیں چاہیے، لیکن کیوں ایک ادارے کو اس حد تک مجبور کر دیا گیا کہ ان کو SSP لیول پر بھی چھٹیاں لے کر ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے پر مجبور کیا گیا۔ کشمیر کے مسئلے مولانا صاحب کیا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت حکومت جس حالات سے گزر رہی ہے؟ دیکھیے کشمیر تو آپ جانتے ہیں کہ کشمیر کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کا فارمولہ تو خود عمران خان کا تھا پہلے سے۔ اب اسی کو سامنے رکھتے ہوئے آپ دیکھیں کہ مقبوضہ کشمیر کے اسپیشل اسٹیٹس کو ختم کر کے اس کو باقاعدہ ہندوستان کی دوسری ریاستوں کی طرح حیثیت دی گئی، اور اس پر آپ اس کا بھی مشاہدہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کی سفارتی کوششیں کیا ہیں، ایفرٹس کیا ہیں، کچھ بھی نہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک خاموشی جو رضامندی کی علامت ہوتی ہے یہ اس طرح کی ایک خاموشی تھی۔ اور پھر اس کے بعد اب دوسرا مسئلہ جو ہے گلگت بلتستان کا اٹھایا گیا ہے، جہاں پر کشمیریوں کو اعتماد میں نہیں لیا جا رہا، جہاں پر اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں نہیں لیا جا رہا۔ اگر جو کچھ انہوں نے کیا ہے اور جو کچھ یہاں ہم کریں، اصولی طور پر پھر یہ بتائیں کہ 1949 کی قراردادوں اور اس حوالے سے پاکستان کے موقف کا کیا بنے گا۔ یعنی جب پاکستان نے 1949 میں اقوام متحدہ کے اندر سلامتی کونسل کے اندر جو کشمیر کے نقشے خود جمع کرائے ہیں اور اس کے اندر گلگت بلتستان کو ڈالا ہے، اور پھر آزاد کشمیر کی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ
गिलगित बल्तिस्तान इज अ पार्ट ऑफ ऑल जम्मू कश्मीर। तो उस हवाले से पाकिस्तान को अपने उसूली मौक़िफ़ की तरफ भी देखना होगा कि अगर वो कश्मीरियों को इस तरह मायूस करेंगे तो उनके जो 72 साल से जो उनके खून पर हमने सियासत की है, जहां हमने उनके माओ बहनों की इस्मतों पे सियासत की है, जहां हमने उनके बच्चों के चेहरों से छलकते हुए खून पे सियासत की है, उन बेचारों का क्या बनेगा? तो वो किस तरह पाकिस्तान पर कोई कौम आज के बाद एतमाद करेगी? पाकिस्तान एक मुल्क है, पाकिस्तान के अंदर 22 करोड़ अवाम रहते हैं, उसका अपना एक मकाम है दुनिया में। दुनिया क्या सोचेगी हमारे बारे में कि पाकिस्तान के लिए हम कुर्बानियां दें और फिर बाद में उसका नतीजा ये निकले? तो मेरे ख्याल में हमें इस किस्म की हरकतों से बाज रहना चाहिए। लहर है तो पीडीएम के जलसे उससे मुतासर हो सकते हैं, आपको क्या लगता है? हम जलसे करते रहेंगे और तहफ़्फ़ुज़ देना ये रियासत की जिम्मेदारी है। अगर रियासत हाथ उठा ले और कहे कि हम अब अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते, इंशाअल्लाह हमारा रज़ाकार खुद अपने इज्तिमात को सिक्योरिटी मुहैया करेगा। साहब, हुकूमत का मीडिया पर दबाव बढ़ता जा रहा है, मीडिया वर्कर्स बेरोजगार हो रहे हैं, 24 न्यूज़ की नशरियात को बंद हुए आज 2 माह मुकम्मल हो गए हैं, तो क्या कहेंगे? हुकूमत जो है कार्रवाई करी, इंतकामी कार्रवाई इस हवाले से क्या कहेंगे? ये डिक्टेटरशिप की अलामत है। जिस वक्त मीडिया के गले को दबाया जाता है, सियासत के गले को दबाया जाता है, तो ये डिक्टेटरशिप की अलामत होती है। तो जो शिकायत आप कर रहे हैं यही शिकायत हमें है और हम इस महाज पर मीडिया के शाना बशाना खड़े हैं, उनके एहतजाज में हम उनके साथ शरीक हैं और ये अलामत है इस बात की कि पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमत नहीं है। नवाज शरीफ मौलाना साहब से पहले आ जाएंगे, कोई है साथ ऐड करने? मुझे कोई ऐसा शेड्यूल का मेरे इल्म में नहीं हो सकता सर, आपका पीडीएम, लेकिन ऐसा कोई शेड्यूल नहीं है उनका। अच्छा सर, ये बताएं कि माजी में ये होता रहा, तहरीकें चलती रहीं, बिल आखिर उनका एंड होता था मुज़ाकरात पर, तो अभी तो स्टार्ट में जो गारंटर माजी में बनते थे वो तो हो गए फारिग या वो मुतनाज़ा हो गए, तो अब आप किसकी गारंटी लेंगे इन मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए? हम न मुज़ाकरात करते हैं न इनके साथ मुज़ाकरात के हम हक में हैं। अल्टीमेट आखिर सोल्यूशन इसका क्या होगा? सोल्यूशन यही है कि इलेक्शन कमीशन इस इंतखाब को मनसूख करे और नए इंतखाब का ऐलान करे। अच्छा, इन हाउस तब्दीली के बारे में सर आप क्या? सी पैक का आप मौजूदा हुकूमत के होते हुए सी पैक का क्या फ्यूचर देख रहे हैं? सी पैक एक तो फ्यूचर क्या है, उसके फ्यूचर को तो तबाह कर दिया गया है, जिससे खित्ते में हमारे सबसे बड़े दोस्त, गहरे दोस्त, मीठे दोस्त चाइना के एतमाद को धचका लगा है। और इसके अलावा तो बाकी तो हम ऑलरेडी फारिग हैं, अपने खित्ते में तनहा हैं। और अब आज एक कानून साजी हो रही है कि जिसमें सी पैक के जो चेयरमैन हैं या उनका जो अमला है उसको नेब और एहतसाबी इदारों के से मुस्तस्ना करार दिया जा रहा है। यानी मतलब ये है कि एक तो सी पैक को डबो दिया गया, डबोने के बाद अब उसमें करप्शन के रास्ते भी आज़ाद कर दिए जाएंगे क्योंकि उनको एहतसाब के तमाम इदारों से मुस्तस्ना करार दिया जा रहा है। इसे कहते हैं कि सरकारी तौर पर कानूनी करप्शन, कानून के ज़रिए से आप करप्शन के खुद रास्ते खोल रहे हैं और लोगों को छुट्टी दे रहे हैं कि सी पैक जैसे मंसूबे के लिए कोई एहतसाब नहीं होगा, न एहतसाबी इदारा जो है उसको हाथ डाल सकता है। शिबली फराज साहब ने आज सेनेट में इसी बात के ऊपर फरमाया कि जो सी पैक के मंसूबे थे उसमें नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ या पिछली हुकूमतें अपनी बड़ी बड़ी तस्वीरें ला के खुद फीते काटते थे। अब बतौर एक इंस्टीट्यूशन एक इदारा बनेगा, वही इसको मॉनिटर करेगा। ये कोई दलील नहीं है, ये कोई बात नहीं है। इन हाउस जो इस मंसूबे, जो हुकूमत इस मंसूबे को लाती है, एफर्ट्स करती है, तवानाइयाँ सर्व करती है, जो हुक्मरान बज़ात खुद दिन रात जाग कर पाकिस्तान को इतने बड़े मंसूबे देने के लिए मुतहर्रिक रहते हैं, आप उनके साथ सिर्फ एक कतबा लगाने के ऊपर जंग लड़ते हैं। ये मेयार है तुम्हारी लड़ाई का, ये पॉलिसियों का मेयार हो गया है कि कतबा फिर कौन लगाएगा और कौन नहीं लगाएगा। यानी एक हुक्मरान है जिसने एफर्ट्स की है, मेहनत की है उसने, और पाकिस्तान को उन्होंने एक बहुत बड़े तरक्की याफ्ता मुल्क की तरफ ले जाने के लिए बड़ा इक़दाम किया है। आज आप कहते हैं जी कि आप कतबा क्यों लगाते हैं उसके ऊपर? तुम्हारा तो कतबा है ही नहीं, तो फिर लगाओगे क्या? तो जिनके पास कतबे हैं उसको आप कहते हैं कि आप कतबे क्यों लगा रहे हैं जी?
امریکہ میں سر صدارتی الیکشن کی بات ہو رہی ہے، اس حوالے سے آپ کوئی اپنا نقطہ نظر رکھتے ہیں؟ دیکھیے، امریکہ میں الیکشن ہوں، تبدیلیاں آئیں وہاں پر، لیکن بین الاقوامی پالیسیاں تبدیل نہیں ہوتی ان کی۔ اچھا مولانا، امت مسلمہ کے خلاف، ہمارے خطے کے خلاف جو ان کی پالیسیاں ہیں وہ بدستور جاری رہیں گی، اور اس میں ہمیں ہر سطح پر یہ سوچنا چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ تعلقات خراب کرنے کے قائل نہیں ہیں، لیکن ان کے دباؤ میں آ کر پالیسیاں بنانے کی بھی ہم۔ مولانا، آپ نے ابھی فرانس کے حوالے سے فرمایا کہ وہ صدر بھی آ گیا ہے گستاخی میں، تو یہ فرما دیجیے گا کہ آپ چونکہ دینی رہنما بھی ہیں اور مسلم ممالک میں آپ کا کافی اثر رسوخ ہے، تو فرانس سے بائیکاٹ کے سلسلے میں آپ کچھ اقدامات کر رہے ہیں، دورے کر رہے ہیں مڈل ایسٹ کے؟ نہیں، میرا خیال میں مڈل ایسٹ ہم سے بہت آگے ہے اس حوالے سے، اور تمام عرب ممالک میں بہت بھرپور طور پر مارکیٹیں جو ہیں ان کے پروڈکٹ سے خالی ہو رہی ہیں، فرانس کے پروڈکٹ سے، تو وہ آلریڈی ہم سے بہت آگے ہیں۔ سب سے ٹاپ پر اس وقت یا اردگان جا رہا ہے یا چائچنا جا رہا ہے، تو بہت بھرپور طور پر وہ اپنا میسج دے رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہ آواز صرف ایک حکمران کی نہیں یا ایک قوم کی نہیں، یہ امت مسلمہ کی آواز ہے۔ اچھا مولانا صاحب، نواز شریف کا جو بیانیہ ہے کیا تمام پی ڈی ایم سے متفق ہے؟ بیانیہ کیا ہے اس کا؟ جو آج کل وہ باتیں کر رہے ہیں، جرنیلوں کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، تو یہ جب عمران خان کیا کرتا تھا تو اس وقت کیوں نوٹس نہیں دیتے؟ یہ کوئی بات ہے یار؟ ہمیں گلہ ہے اپنے لوگوں سے، ہمیں گلہ ہے، ہمیں شکایت ہے، اب شکایت میں ہم نام نہ لیں، بس اتنا ہی تو پھر ٹھیک ہے، ہم نام نہیں لیں گے، شکایت دور سر آپ کی کیسے ہوگی؟ لیکن السلام علیکم ورحمۃ اللہ نہیں کہیں گے، السلام علیکم لکھ کے دابا کہیں گے، اور کیا کہیں گے؟ اچھا سر، پی ڈی ایم اپنے جلسے جلوسوں میں دور کیسے ہوگی؟ جی، جن سے شکایت ہے دور کیسے ہوگی؟ کس طرح مطمئن؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمیں اداروں کا احترام ہے، ادارے ملک کے لیے ناگزیر ہوتے ہیں، فوج اور اس کا جوان جو قربانیاں دے رہا ہے، جو سرحدات پہ کھڑا ہے، ہمارے لیے قابل قدر ہے۔ سیاست میں مداخلت سے مشکلات پیدا ہوتی ہیں، مولانا یہ فرما دیجیے گا، اس سے وہ دستبردار ہو جائیں گے۔ خیر، مولانا یہ فرما دیجیے گا، پہلے اپوزیشن کے خلاف نیب نیازی گٹھ جوڑ تھا، اور اب تو کرونا حکومت گٹھ جوڑ بھی شامل ہو گیا، اس کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ ان تمام مشکلات میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہم مقابلہ کریں گے۔ اچھا، پی ڈی ایم جلسے جلوسوں میں اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہی ہے، کیا ان ہاؤس تبدیلی کی طرف بھی توجہ دے رہی ہے؟ میں ان ہاؤس تبدیلی کا قائل نہیں ہوں، کیونکہ اسمبلی کا جو اکثریت ہے وہ جعلی ہے، اور جعلی کے اندر پھر جعلی، اور پھر اس کے بعد پھر جعلی، یہ کوئی فلسفہ نہیں ہے۔ پشاور میں دھماکہ ہوا تو کل آپ کی ملاقات ہوئی مولانا حنیف بلندری صاحب سے، کوئی وفاق المدارس کوئی لہر عمل دے رہی ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے، بہت افسوسناک واقعہ ہوا ہے، اور یہ بالکل اسی طرح کا بڑا واقعہ ہے جس طرح کے وہاں آرمی پبلک اسکول میں ہوا تھا کسی زمانے میں 6 سال پہلے، لیکن ریاستی سطح پر دینی مدرسے کے بچوں کا اس طرح قتل عام، اس پر حکومت توجہ نہیں دے رہی ہے، کیونکہ وہ قرآن پڑھنے والے ہیں، وہ حافظ ہیں، وہ دین کا سبق پڑھنے والے ہیں، اس میں حدیث پڑھائی جا رہی تھی۔ تو جب آپ کے ملک میں دین کو، دینی ادارے کو، دینی مدرسے کو، دینی مدرسے میں پڑھنے والے کو، پڑھانے والے کو اتنی ہی ہے کہ اخبارات میں اور میڈیا کے اوپر کچھ تصویریں آ گئیں اور اس سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں، آج بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت تک بھی سرکار کی طرف سے وہاں سیکورٹی کا کوئی انتظام موجود نہیں ہے۔ مولانا صاحب، پی ٹی وی اور پارلیمنٹ حملہ کیس میں عمران خان صاحب کو بری کر دیا گیا، ان کا نام شامل ہے، کیا کہیں گے آج یہ فیصلہ؟ تو جب ان کی حکومت ہوگی تو ایسے ہی فیصلے آئیں گے، اور کیا آئیں گے۔ مہربانی۔ تھینک یو سر۔